آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک انویٹیشن تھا، میں یہ ایونٹ اٹینڈ کرنے آئی اور یہاں پہ جو انتظامات میں نے دیکھے، جو ڈسپلن میں نے دیکھا اور جس طریقے سے ایک ڈسٹریبیوشن ہوئی ڈگنیفائڈ اور ڈسپلن وے میں، تو آئی ایم ریئلی ویری مچ امپریسڈ ود اٹ. تو میں چاہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ اپنا ایک بریف سا انٹروڈکشن کرائیں جو ٹوٹلی بیسڈ ہو آپ کی سوشل ورک پہ، تاکہ لوگ آپ کی اور آپ کے فاؤنڈیشن کے بارے میں جان سکیں. بہت بہت شکریہ جی، آپ نے سارا آج کے پروسیس میں آپ شامل ہوئی اور آپ نے دیکھا، آپ نے ڈسپلن کے ساتھ جو ڈیگنیفائڈ کا یہ اس کے لیے بھی تھینک. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اگلے کی جو ڈگنیٹی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے. تو الحمد فاؤنڈیشن کے حوالے سے میں الحمد فاؤنڈیشن کو اس کا جو ہے فاؤنڈر چیئرمین بھی ہوں اور ہم نے اسٹارٹ کیا. تو اصل میں رمضان میں جو ہمارا ہوتا ہے ایک افطار کا جو ہم ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور اس میں جو پہلے 2 سال تھے تو ہم نے ایسا کیا، ہم نے دسترخوان لگائے اور دسترخوان پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، اور وہیں لوگ آ کے جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے بیٹھتے ہیں اور اپنا افطاری کرتے ہیں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ اصل میں وہ افطاری کے لیے وہاں لوگ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بیٹھتے ہیں، اگر نہیں بیٹھیں گے تو ان کو نہیں ملے گا. ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ یہیں بیٹھیں گے، کچھ کھا لیں گے، وہ کر لیں گے. پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کو ہمیں پیکٹ میں کرنا چاہیے، تاکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ جائے. اور پھر پیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک کی بجائے 2-3 لوگوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ساتھ اسی طرح کھجور ہے، شربت ہے یا پانی ہے، جو بھی ہم دیتے ہیں. تو پھر 2 سال کے بعد ہم نے پھر سٹارٹ کیا، ہم نے اس کو جو ہے نا یہ پیکیجنگ اور اس کو پیک کر کے اور اس طرح تقسیم، اور وہ ماشاءاللہ ہمارا جو روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً 1000 کی تعداد تقریباً آج آپ نے جیسے دیکھا کہ جہاں بڑا لائن اور ڈسپلن کر کے اور اس میں لوگ آتے ہیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دھکا شور شرابہ آج وہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب آئیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے توفیق دی ہے تو یہ سب مہمان ہیں. میں تو جی وہ لائن میں سب سے لینے والوں میں لائن میں سب سے پیچھے کھڑے ہونے والا آدمی تھا، اللہ نے مجھے جو آگے بانٹنے والا لگا دیا ہے. تو ان لوگوں کی جو ہے مہربانی سے جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، تو اس کو بڑے ہم چاہتے ہیں کہ بڑے رسپیکٹ سے اور بڑا اسی طرح ڈسپلن سے وہ لوگ آتے ہیں. یہاں بھی اور اسلام آباد میں جو ہے وہاں بھی اسی طرح کافی سالوں سے، کچھ 14-15 سالوں سے ہے، وہاں کو 1000 سے بھی زیادہ تعداد ہوتی ہے، وہ وہاں بھی اسی طرح ہم دیتے ہیں. اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا غریب ہے یا کس طرح کا، اکثر لوگ آتے ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس اسلام آباد میں اکثر ایسا ہوا، تو وہ ہمارا مین اس روڈ پہ گھر ہے جس پہ ہم کرتے ہیں، تو اکثر گاڑیوں والے آ کے رکتے ہیں اور لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی، وہ ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، تو کہتے ہیں جی آپ کے جو پیکٹ ہے، جو کھانا ہے یا چاول جو بھی، کہتے ہیں اس کا ذائقہ اتنا زبردست ذائقہ ہے کہ یہ ذائقہ ہم کہیں اور لے نہیں سکتے. تو میں نے کہا شاید اس کے پیچھے ہماری جو نیت ہے، محبت ہے، تو آپ اس ذائقے کے لیے، تو عموماً لوگ اس میں وہاں بھی اس طرح آتے ہیں. تو یہ ایک ترتیب ہماری چل رہی ہے، اور انشاءاللہ ابھی ہمارا ارادہ ہے نیکسٹ ایئر سے اللہ نے چاہا توفیق دی تو، کیونکہ یہ تمام چیزیں نا یہ فنڈ سے نہیں ہوتی ہیں، توفیق سے ہوتی ہیں. تو اللہ نے اگر توفیق دی تو اگلے سال ہمارا جو دوسرے جگہ کیمپس ہے انشاءاللہ کراچی میں بھی اور کے پی میں بھی ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں بھی ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے. فی الحال یہ کوئٹہ اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور جس طرح فراخ دلی سے جنریسٹی کے ساتھ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے کہ کون بہت زیادہ مستحق ہے، یا مطلب اس ٹائم ہر کوئی روزہ دار ہے، ہر ایک کو بھوک لگی ہوئی ہے، اور اگر افطاری کے ٹائم پہ وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو کھلانا پلانا ثواب بھی ہے. یہ بہت بہترین ایک میسج ہے لوگوں کے لیے. اس کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ فنڈز ہوتے ہیں. تو آپ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کا اہتمام کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، یہی سوچنے کی بات ہے. اصل میں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید کہیں سے ہمیں کوئی فنڈ ملتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. ہم نے آج تک کسی سے سنگل پینی بھی نہیں لی. اس میں سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. اور جیسے ہمارے ادارے ہیں، الحمد اسلامک یونیورسٹی ہے، اسی طرح ہمارے الحمد کے الائڈ سائنسز کے ہیلتھ کے انسٹیٹیوٹ ہیں، ہمارے کالج ہیں، ہمارے اسکول ہیں. اور پھر اس سے سب سے بڑھ کے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی افطار میں بھی آپ کو پانی ملا ہوگا ہر کوئی کا، بڑا زبردست ایک منرل واٹر ہے.
اس کی جو ہے ہم جتنی بھی 100% انکم ہے وہ ہم فاؤنڈیشن میں دیتے ہیں. اسی طرح ہمارا ایک پروجیکٹ ہے زیتون کا, جس میں ہمارے جو ہے مختلف پروڈکٹس ہیں کھانے پینے, اور اس کی جتنی بھی سیل ہوتی ہے یا اور اس میں جو پروجیکٹس ہیں اس میں جتنی ہے سیل اس کی ٹوٹل ہم فاؤنڈیشن میں دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے. اور دوسری بات یہ میں اکثر کہتا ہوں, مذاق میں کہتا ہوں اپنے دوستوں احباب کو سب کو, میں کہتا ہوں جی یہ جو 1 مہینے میں اس میں کاروبار کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں اس میں جو ہے نا میں بڑا بنیا بنا ہوتا ہوں, تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں 1-1 روپے پہ کاروبار کروں. اور لیکن باقی 11 مہینے میں نے کہا مجھے ویسے بیسیکلی سچ بتاؤں تو مجھے کاروبار وغیرہ کرنا نہیں آتا, میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں. لیکن 11 مہینے جو ہے نا پھر بس بیسک دکے سے اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے. لیکن اس 1 مہینے میں بنیا بن جاتا ہوں. اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں کیسے ہے تاکہ میرا کہیں بھی کوئی بزنس میرا کاروبار رہے نا. تو یہ مہینہ ہمارا جو ہے نا اس میں کاروبار کا مہینہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دیتا ہے, اور جیسے میں نے کہا توفیق سے ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 11 مہینے پہ سارا نظام چلتا ہے وہ شاید کیا بلکہ یقیناً اسی سے چلتا ہے. تو اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہوتا کیسے, آپ یقین کریں اگر اس کی میں تحقیق میں جاؤں اور اس کی میں کیلکولیشن میں جاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے شاید میں بھی پریشان ہوں. یہ بات دل نہیں مانتا, لیکن ایسا ہی اللہ پورا کرتا ہے. اور بہت بڑے لیول پہ دیکھیں روزانہ 1000 یہاں اور وہاں 2000. اس کے علاوہ ہمارے جو علم فاؤنڈیشن سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کل جو ہے پرسوں جو ہے وہ SOS ولیج یہاں گئے ہوئے تھے. وہاں اسلام آباد میں ہماری جو یونیورسٹی کی بچیاں ہیں وہ آرفنیج بچیوں کا جو آرفنیج ہاؤس ہے وہاں گئی ہوئی تھیں. تو یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں بچے ہیں وہ بھی میری اس بات سے نا بڑے وہ ان کو ایک سیکھ لیا کہ جی سر کہتے ہیں کہ یہ 1 مہینے کاروبار کا کر لو, تو بڑا کھلا ہم ہر جگہ وہ کرتے ہیں. ابھی میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں جا رہا ہوں کل اسلام آباد. تو پھر ہمارا مانسیرا میں ایک کیمپس ہے, تو وہ کیمپس ہے الحم فاؤنڈیشن اسکول کا. تو وہاں ہمارے پاس مطلب آرفن بچیاں چھوٹے جو ہے وہ تقریباً 50 کی تعداد ہے. تو میں نے پہلے ان کو کہا ہوا ہے جو ہمارے وہاں کے انچارج ہیں, میں نے کہا میں آؤں گا تو وہاں کسی جو یہ جوتوں والی اور کپڑوں والی دکان سے بات کرنا, تو میں اپنے ان بچوں کو لے کے آؤں گا. لیکن ایک شرط ہوگی, اس دکان والے کو کہنا کہ ان کے نخرے اٹھائے گا تو میں لے کر آؤں گا. بچے ہیں, میں نے کہا ان کے جو ہے نا نہیں ہے باپ نہیں ہے, میں نے کہا ان کو میں پورے پروٹوکول اور نخروں کے ساتھ. بچے ہمارے بچے دیکھیں نا یہ چیز ہم نے نہیں لینی, نہیں یہ والی لینی ہے, ہم کتنا نخرے اٹھاتے ہیں. ان بچوں کے نخرے مطلب میں کیا آپ کو بتاؤں گا, میں اس کی فیلنگ نہیں بتا سکتا. تو میں نے کہا مجھے ایسی شاپ چاہیے جہاں میں ان بچوں کو لے کے آؤں گا اور اپنی مرضی کے 10 مرتبہ تبدیل کریں گے, 10 مرتبہ ہم دوسرے جوتے اس کو لے کے جو وہ چاہیں گے اس طرح کے کپڑے اس تمام اس نخروں کے ساتھ ان بچوں کو ہم لے کے دیں گے. تو اس طرح ہم وہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہمارا ویسے الحم فاؤنڈیشن کے تحت اور بھی پروجیکٹس وغیرہ تو ہمارے ہیں. بلوچستان میں بھی میرا کچھ 300 سکولز کا ارادہ ہے, کچھ ہم نے سٹارٹ لے بھی لیے. اس میں 100 کوئٹہ میں ہیں اور 200 پورے بلوچستان میں ہیں. تو وہ 300 سکول جو ہے باقاعدہ ایک معیاری سکول ہوں گے, اور اس میں جو ہے کم از کم کسی کو فیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے واپس نہیں جانا پڑے گا, اور اس کو باقی بچوں کے طرح باقی بچوں کے ساتھ اسی طرح بکس بھی ہوں گی, یونیفارم بھی ہوگا, جوتے بھی ہوں گے, باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ ہوگا. یہ پروجیکٹ ہے, اس میں اپنے لوگوں کو شامل کر رہا ہوں کیونکہ بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ ہے. اس میں لوگوں کو ویلکم کر رہا ہوں, مختلف جو سکولز والے ہیں یا دوسرے ہیں کہ وہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں, ہمارے اس پہ آئیں. تو پچھلے دنوں ہمارا لاسٹ منتھ ایک بہت بڑا ہم نے الحم فاؤنڈیشن کا اسی کا ایک لانچنگ پروگرام کیا تھا. تو بس ویسے بہت سارے ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹی بھی ہے, کالج بھی ہے, IT انسٹیٹیوٹس بھی ہیں, اسکول بھی ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست. ہر کوئی اپنا اپنا ڈویژن بہترین چلا رہا ہے. آج میڈیا بھی آپ نے دیکھا وہ بھی ہے, لیکن میں میرے اب سب سے زیادہ جو میری خواہش یا دل لگی ہے جس پہ میں مطمئن ہوتا ہوں الحم فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ ہیں. تو میں اب ان کو کہتا ہوں سارے اپنے اپنے ڈویژن سنبھالو, میں زیادہ وقت اس پہ دیتا ہوں. تو بس یہ صورتحال ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت بہترین کام ہے, اسپیشلی بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. ویسے تو سوال سے سوال نکلتے رہیں گے, بہت ساری ڈیٹیلز میں پوچھوں گی, لیکن میں اس کو تھوڑا شارٹ کٹ کر دیتی ہوں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ ایک رول ماڈل ہیں, تو آپ کے کام کو ایک ایگزامپل بنا کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو فلنتھراپسٹ ہوتے ہیں, جو مطلب اپنی اپنی ڈومین میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں.
تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو فنڈس کی ریسورسز کی بات ہوتی ہے. آپ نے ماشاء اللہ بہت پیاری اگزامپل دی کہ آپ اپنا خود جو جہاں سے بھی جو انکم جنریٹ ہوتا ہے اسی کو آپ ان کاموں میں یوٹیلائز کرتے ہیں. پلس میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب میں جسٹ ایک ارادہ کرتی ہوں, جتنا بھی بڑا کام ہوتا ہے میں صرف ایک نیت کرتی ہوں کہ لیٹ سپوز میں نے اس مدرسے میں کوئی 100-150 قرآن پاک کا ہدیہ دینا ہے, تو آپ یقین کریں کہ کہاں سے آ جاتے ہیں, کیسے آ جاتے ہیں, کس طرح ہو جاتا ہے, وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ وسیلے بنا دیتا ہے. دوسری جو اس میں چیلنجنگ چیز ہوتی ہے, جتنی بھی ہماری ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں, چیریٹی ورک ہوتا ہے, یہ سارا ہمیں یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ مدد پہنچ رہی ہے وہ واقعی مستحق ہو. تو اس کام کو آپ کس طریقے سے انشور کرتے ہیں کہ واقعی ڈیزرونگ لوگ؟ دیکھیں جی, دو باتیں اس میں. ایک بات تو یہ آ گئی افطار کے حوالے سے, اس میں ہم قطعاً کسی قسم کی کوئی جو بھی آتا ہے اس کو ہم دیتے ہیں. بالکل. دوسری جہاں تک بات ہے کہ الحمد فاؤنڈیشن جیسے اکثر ہمارے پاس اسکالرشپ کے لیے لوگ آتے ہیں, یا اللہ نے توفیق دیا راشن ایک اچھی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں, یہاں بھی دوسرے اسلام آباد میں بھی, اور اس میں ایسا ہے کہ اس میں میں ریفرنس پہ جاتا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس کوئی آ جائے اور چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو تو میں اس کو کہتا ہوں اچھا جی ہاں ٹھیک ہے آپ لے لو. میں نے کبھی, بلکہ میں ایسا ہے کہ سچ بتاؤں میں کبھی فرنٹ پہ ہوا ہی نہیں. میرے آگے جو ہمارے والنٹیئرس کی بہت بڑی تعداد ہے الحمد فاؤنڈیشن کے اندر. ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس بہت ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں, اور جب دیکھیں نوجوان جو ہے نا, جب ان کو سمجھ آ جائے کہ کچھ ٹھیک ہو رہا ہے نا, تو وہ پھر پاگلوں کی طرح لگے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمارے والنٹیئرس بہت ہیں, دوسرا ہماری ٹیم ماشاءاللہ اس کے علاوہ ہے, تو اس میں ہم تحقیق کرواتے ہیں کہ جی ان تک پہنچو اور تحقیق کرو. اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہاں مثال کے طور پہ راشن وغیرہ ہم دیتے ہیں یا کوئی اور, تو اگر پتہ لگ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے, تو ہم ان کو یہ تکلیف بھی نہیں دیتے کہ وہ ہم تک آئے, ہم ان کے گھر پہنچا کے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں بڑی عزت اور احترام سے. اور ایسا عموماً ایسا بھی ہوا ہے, جیسے لاسٹ اس میں ایئر ہمارا تھا, ہمارا جو ہے میرا والنٹیئر ممبر بھی ہے, تو اس کو میں نے کہا پتہ کرو. جب اس نے معلومات کی تو تقریباً یہ 12-15 گھر تھے, تو سارے اس نے آ کر مجھے کہا کہ سر یہ تو سارے اوکے ہیں. تو میں نے کہا ایسا ہے کہ شام میں جو گاڑی ہماری اس میں سارا رکھو, اور شام میں رات میں جا کے ان کے گھر میں سب میں دے کر آ جاؤ. تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے سے کریں. تو اس کے لیے تحقیق کرتے ہیں. اگر ہم تحقیق نہ کریں تو دیکھیں جی پوری تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے, ہم تو کمزور ہیں, ہم تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے. ہم چاہے لاکھوں راشن بھی دے دیں, لاکھوں کی مدد بھی کر دیں, تو وہ جو قصہ ہے نا کہ مچھلی نے جو دعوت بڑی کی تھی, کون تھے وہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ جی میں نے دعوت کرنی ہے سب کی, سارے مخلوقوں کی. تو کتنے دن انہوں نے دسترخوان تیار کیا اور اس میں جو ہے نا کیا کیا طرح طرح کے کھانے رکھے. تو اس کے بعد کہا جی ہاں اب اپنی مخلوق کو بھیجو. تو ایک مچھلی آئی اور اس نے جو ہے نا سارا کھایا, اور اس کے بعد اللہ سے شکوہ کیا کہ جی میری تو بھوک ہی پوری نہیں, تو مجھے تو اور دو کھانے کے لیے. تو انسان پورا نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کر سکتی ہے. لیکن خیر کا کام ہے, خیر کے کام میں دیے سے دیا جلنا چاہیے. اور یہ ہے کہ کوئی کس طرح اپنے کا سٹارٹ کرے, تو میں سمجھتا ہوں ایک کھجور سے سٹارٹ کرے. ضروری نہیں پہلے دن اس کا ایک ٹرک بانٹنے پہ لگا ہوگا. جی بالکل ایسا ہے, لیکن یہ ہے کہ خیر کا جذبہ ہونا چاہیے. ہماری نوجوان نسل میں جو ہے, ہماری جو جنریشن ہے, اس کے اندر نا خیر کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو دیں. اور سوسائٹی کہتے ہی اس کو ہے کہ دوسروں کو کچھ دے. ہمارے یہاں معاشرہ اس کو کچھ ڈیفینیشن جو ہے ریورس ہو گئی ہے کہ جی معاشرے نے ہمیں کیا دیا, سوسائٹی نے ہمیں کیا دیا. میں ہی سمجھتا ہوں سوسائٹی وہ ہے کہ آپ جس میں کہیں کہ آپ نے سوسائٹی کو کیا دیا, وہ سوسائٹی ہوتی ہے. سر بس ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گی. جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, تو آپ کو جو آؤٹ آف پاکستان کیمبرج وغیرہ کا کریکولم پتہ ہوگا. وہاں پہ انہوں نے اپنے ینگسٹرس کے لیے کمیونٹی سروس کا اپنے کریکولم میں ایک پورشن رکھا ہوتا ہے, اور بچوں کو بہت چھوٹی ایج سے سکھاتے ہیں کہ ایک کلینینس کا دن ہوتا ہے, ایک فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, پھر آرفن بچوں کے لیے وہ کپڑے یا اسٹیشنری یا گفٹس لے کے جاتے ہیں. پھر تھوڑے سے وہ بڑے ہوتے ہیں تو اولڈ ایج ہومس کے وزٹس ہوتے ہیں, ہاسپٹلس کے, یہ ساری مطلب کمیونٹی سروس ان کا کریکولم کا ایک حصہ ہے, اور اس میں بچوں کو مارکس ملتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے کریکولم میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے.
الحمدللہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مسلم کمیونٹی ہیں اور ہمارے گھروں میں صدقہ خیرات زکوٰۃ والا کنسیپٹ ابھی تک ہے، لیکن چونکہ جنریشن ٹو جنریشن بہت ساری ویریشنز آ رہی ہیں، چینجز آ رہی ہیں، ڈاؤٹس آ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو ایک برڈن سمجھتے ہیں. کمیونٹی سروس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ اٹھا کے کسی فاؤنڈیشن یا کسی چیریٹی کہیں پہ جا کے دے دی اور اپنی جان چھڑا دی. تو وہ جو ایک غریب کے ساتھ آپ کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے، ایک ضرورت مند کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کو سنتے ہو، اس کا درد فیل کرتے ہو، پھر اس کی ہیلپ کرتے ہو، وہ والا جو ہے بیچ میں پورشن ختم ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں آپ جو ہماری یوتھ ہے، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا یہ میں کیمبرج سے تو نہیں میں سیکھ سکا، لیکن میں نے سیرت سے سیکھا یہ جی جو آپ نے کہا ہے. انفارچونیٹلی وہ جو نان مسلمز ہیں ہاں وہ ہماری سیرت کو جی زیادہ جی، فالو تو کر رہے ہیں. میں نے ہمارے تمام اداروں میں یہ ایک CSR ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے باقاعدہ کریڈٹ آورز ہیں. وہ ہم نے آج نہیں، جب سے ہم نے سٹارٹ لیا اس وقت سے ہم نے رکھا ہوا ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹ اس میں CSR ایکٹیویٹیز میں اگر آپ تھوڑا سا جائیں اس میں تھوڑی سی مزید الحمد اور اس کو تھوڑا سا سرچ کریں تو آپ کو ہمارے پیج پہ اور اس پہ بہت پرانی کئی سال پہلے کی گرین کوئٹہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور یہ سارا کچھ نظر آئے گا. اور اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا جو آپ نے کہا نا اپنے بچوں کو وہ دیکھتے ہیں. ہمارے ایک ہے الحمدین انٹرنیشنل اسکول ہے سیرینیا کے پاس، یہاں کوئٹہ کی میں بات کروں گا. تو وہاں آپ جائیں، اس میں کوئی اسکول بیگ نہیں ہے، کوئی ہوم ورک نہیں ہے، لیکن آپ کو اس باقی ترتیب ساری سمجھ آئے گی. اصل میں یہ جو CSR یا اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں یہ بیسیکلی مسلمانوں کی میراث ہے. ہاں آپ آکسفورڈ یا دوسرے اس کو اپنے سلیبس میں تو لے آئے ہیں، لیکن ہم کیونکہ سیرت بچوں کو پڑھاتے ہیں. الحمد جو ہے وہ ایک نظریاتی ادارے ہیں، الحمد اسلامک یونیورسٹی ہو یا ہمارے اسکول سسٹم ہو، تو اس میں ہم یہ سیرت اور اس میں گو کہ میری اپنی جو فیلڈ ہے، میرا PhD فزکس اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ نے توفیق دی تو ہم نے اس کو جو ہے سمجھ آئی تو ہم اپنے اداروں میں میں زیادہ تر کہتا ہوں کہ سیرت پڑھانا بہت ضروری ہے. آپ ضرور پڑھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اس میں جو آپ نے سوال کیے ہیں یہ سارے اس میں کور ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان سے زیادہ سوشل، ان سے زیادہ مطلب یہ کام اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کرنے والا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں تھا. آج باہر کے ملک اسپیشلی اس میں جرمنی، فن لینڈ یہ ٹاپ پہ ہیں، آج اس چیز کو سب سے زیادہ جو فالو کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو فالو جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو یہی سیرت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی نظر آئے گا. تو ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں ہیں، اسلام آباد میں ہے، مانسیرا میں، جہاں بھی ہے، ہمارے بچے آپ کو نا ان کے اندر ایک یہ پہلو ضرور نظر آئے گا کہ کہیں کوئی بات ہوگی آپ کو ہمارے بچے ایک دم کھڑے نظر آئیں گے اور اس کام کرنے کے لیے. اور ریسنٹلی ابھی رمضان سے پہلے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ان کی ایکٹیویٹی اور وہ چلتی رہتی ہے. پچھلے دنوں ہمارے جو اسلام آباد کے جو بچے ہیں یونیورسٹی کے، وہاں ٹریک 5 ہے، وہاں گئے ہوئے تھے سارا یہ CSR ایکٹیویٹی کرنے کے لیے. یہ کل پرسوں وہاں کی بچیاں گئی تھی. میں نے کہا آرفنیج اور اس میں تو یہ آپ نے کہا بالکل ہونا چاہیے، تمام تعلیمی اداروں میں ہونا چاہیے. اور میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے والدین کو بھی یہ میں کہوں گا کہ اس کی طرف بچوں کو جو ہے تھوڑا سا اپریشیٹ کریں. ہم نے اپنے بچوں کو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے، اللہ نے آپ کو ملازم بھی دیے ہوں گے، نوکر چاکر دیے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ آپ اپنے بچوں کی زندگی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تربیت نہ کر کے آپ ان کو آگے کے لیے اپاہج کر رہے ہیں. ان کو آپ ضرور یہ ان سوشل ایکٹیویٹیز یا سارے ایکٹیویٹیز میں ڈالیں اور ان کو مختلف کام اپنے ہاتھ سے کرنے دیں. یہ آپ کے بچے کے مستقبل کے لیے، آپ کے فیملی سسٹم کے لیے اور آپ کی سوسائٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح معاشرے بنتے ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. جزاک اللہ.